السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین امام الاتقیاء والعارفین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الأکرمین وأولیاء امتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قابل صد احترام حاضرین و ناظرین و سامعین، خطبے کے بعد میں نے جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان سے خطاب فرما رہا: اے ایمان والو، اور اہل ایمان سے دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلے یہ کہا: اتقو، اللہ سے ڈرو، دینداری کو اختیار کرو، اللہ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کی سنگت میں رہو، ان کی ہم نشینی کرو، ان کے ہم جلیس بنو، ان کے دوست بنو، ان کے ساتھ میں رہو، ان کے صحبت میں رہو، ان کی مصاحبت میں رہو۔ یہ دو اہم باتیں ہیں۔ ایمان کے بعد اللہ فرما رہا ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان ہی جب ایک غیر مسلم یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس کے پچھلے تمام سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، عرش سے لے کر فرش تک ہر ذرے ذرے میں اس کا احترام و اکرام پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ اس کے باوجود اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو۔ تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنے کے بھی ہیں، دیندار بننے کے بھی ہیں۔ دیندار بنو اور اللہ کی محبت کو بھی پیدا کرو۔ عزیزان محترم، آج جس عالیشان عظمت و رفت والی ہستی اور شخصیت
جن کو ہم اور آپ سید احمد باد پار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، ان کی یاد میں ہم یہاں جمع ہیں۔ عزیزان محترم، میں ایک مختصر بات آپ سے عرض کر دوں۔ کہ ان بزرگان دین کی صحبت، ان کو یہ جو مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت، یہ ارتقاء کی منزل ہے، یہ سیر، یہ روشن ضمیر بننے کی کیفیت، یہ ولایت، یہ ان کی قطبیت اور غوثیت جو حاصل ہوتی ہے، اللہ نے ان کو تو وہ مقام عطا فرمایا۔ اب ہم کو چاہیے کہ ان کی مجلسوں میں آ کر ہم ان سے سیکھیں۔ عزیزان محترم، ان کے اطوار کیا تھے، ان کی عادتیں کیا تھیں، ان کی خصلتیں کیا تھیں، ان کے شمائل کیا تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، اس کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ آپ غور کریں، غالباً میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے حضرت سیدنا سید احمد باد پار رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور یہاں جمع ہے۔ صرف جمع نہیں ہے بلکہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ان کا یہ سن لو، جو بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے دل میں گناہ سے جو سیاہی پیدا ہوتی ہے، ان کے تذکرے کی وجہ سے اس سیاہی کو دور کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تذکرہ صالحین ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آپ آج کی اصطلاح میں ڈیلیٹ جس کو کہتے ہیں، میٹ دینا، محو کر دینا۔ ایک فائدہ، کیوں ان کے تذکرے میں ہمارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ بڑے محبت والے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں گے، ان کے اندر ایک محبت کا پہلو ہوتا ہے، اور ایک دوسرا پہلو جو ہوتا ہے اعمال کا ہوتا ہے۔ ایک محبت، دوسرا عمل۔ عزیزان محترم، آج ہمارے موجودہ دور میں ان بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، اب اس میں غور کریں گے آپ، عمل بھی ضروری ہے اور محبت بھی ضروری ہے، لیکن سب سے مقدم کون ہے؟ دونوں میں کس کو اولیت حاصل ہے؟ کس کو افضلیت حاصل ہے؟ کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ پہلے محبت ہونا چاہیے۔ آج دنیا کو ضرورت نہیں ہے محبت کی، یہ محبت نفرت کی ضد ہے۔ آج ہمارے درمیان میں اس کی کمی ہو گئی، اور اہل محبت سے ہم دور ہو گئے۔ یہ اہل محبت لوگ ہیں، محبت کرتے تھے، اس لیے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا۔ صرف ہم ہی نہیں، بلکہ میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے اندر بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے، چاہے وہ ذرات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں۔ حیوانات میں بھی خاص طور پر پر والے ہوں یا پیر والے ہوں، دو پیر والے ہوں یا چار پیر والے ہوں، سب میں محبت ڈال دیتا۔ لیکن ان کے پیر کا کیا عالم ہے؟ باد پار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کی شان سب سے پہلے تو سید ہیں۔ سید کس کو کہتے ہیں؟ آپ پوچھیں گے سید کے کیا معنی ہیں، تو میں کہوں گا ولی۔ ولی کے کیا معنی ہیں؟ تو کہیں گے معین، ناصر، رفیق، صدیق۔ ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں۔ ولی کے معنی سنگت پہ رہنے والے رفیق کو کہتے ہیں، جو نرمی کے ساتھ رہتا، ایسا نہیں بلکہ ساتھ میں ہے کہ سختی کر رہا۔ معین، مدد کرنے والا، ناصر، مدد کرنے والا۔ اب لوگ اختلاف کرتے ہیں، ہم مدد طلب کرنا نہیں کرنا اس بحث میں ہے۔ ولی کے معنی میں خود یہ ہے کہ وہ مدد کرنے والا۔ اب تم طلب کرو نہ کرو، وہ تو مدد کرنے والے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا پکا عقیدہ ہے۔ استعانت بالاولیاء جائز ہے، بالکل جائز ہے۔
تبھی تو وہ ولی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ولی کی تعریف علماء متکلمین نے جو فرمائی، وہ عارف باللہ، وہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ یہاں ایک شخص بیٹھے ہیں جن کا نام سراج ہے، لیکن ان کی صورت سے کوئی واقف نہ ہو تو کیسے پہچانے؟ تو آ کر آپ یہاں پوچھتے ہیں کہ سراج صاحب کون ہے، تو سارے لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب سراج۔ تو کیا معلوم ہوا؟ انٹروڈکشن کب ہوا؟ جب تم تذکرہ کرو گے، ذکر کرو گے۔ تو اسی لیے بزرگان دین کیا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں غور کرو۔ یہ عارف باللہ کیسے بنے؟ پہلے ذاکر باللہ بنتے ہیں، ذاکر اللہ بنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہ عارف باللہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے عرفان کے لیے معرفت ذکر کی محتاج ہے۔ جب تک آپ کسی کے نام کا ذکر نہیں کریں گے، وہ شخص کو کوئی نہیں بتائے گا، تو ذکر کرتے رہنا۔ اسی لیے ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ہمیشہ ہر حال میں کوئی قید نہیں ہے بلا قید کے، اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ایک متکبر شخص تھا، متکبر، انتہائی متکبر، غرور اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور بڑا رئیس، اہل ثروت، دولت مند بھی تھا، اس کے پاس بہت سی دولت بھی تھی۔ اور وہ زمانے میں دولت جانوروں سے اور باندیوں سے معلوم ہوتی تھی کس کے پاس زیادہ باندیاں ہیں، کس کے پاس جانور ہیں۔ تو خوبصورت خوبصورت باندیاں تھیں۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں، تو اس نے ایک ایسی باندی کا انتخاب کیا جو بڑی جمیلہ تھی، بڑی حسینہ تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اس کا انتخاب کر کے ایک اللہ والے مرد خدا، مومن کامل، یہ ارادہ اپنے دل میں، یہ مغرور، دیکھیں آج کیسے بچ پاتے ہیں۔ یہ سکھا کر حسینہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے سوالات کرو، اور سوالات کرتے وقت اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دینا، اور تمہارے حسن کو دیکھ کر وہ فریفتہ ہو جائے گا۔ یہ تربیت کر کے بزرگ کے پاس اس باندی کو بھیجا جاتا ہے۔ اب آ کر اس درویش کے سامنے بیٹھ کر سوالات کرتے کرتے اپنا نقاب اٹھانا ہی تھا، اپنا حسن و جمال دکھاتے ہی اس بزرگ کے زبان مبارکہ سے نکلتا ہے اللہ، بس یہ لفظ نکلنا ہی تھا کہ اس دوشیزہ، اس باندی کے جو حسن و جمال کی پیکر تھی، پھر دوبارہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتی ہے، وہاں سے چلی آتی ہے اور مالک سے کہتی ہے کہ نہیں، ایسا لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں خدا کا خوف آ گیا، خدا کا خوف آ گیا۔ بتاؤ ذکر کس نے کیا، سازش کس نے کی، اور اس کے اثرات کس پر مرتب ہوئے؟ یاد رکھیں، اللہ کا ذکر، خالی لفظ اللہ کی اس میں ذات میں یہ برکت ہے کہ جو گناہ کی ترغیب دینے کے لیے حسن لے کر آئی تھی، وہ آج تائب ہو کر جا رہی ہے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ تو ذکر کی اہمیت کتنی ہے عزیزان محترم! صرف ذکر کرنے سے نہیں ہوتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو اللہ ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے؟ سب تو چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، محبت اگر کرو گے
تو اپنی دولت کو لٹانا پڑے گا، اپنی جوانی کو لٹانا پڑے گا، اپنی طاقتوں کو نچھاور کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اپنی ذات کو ختم اور فنا کرنا پڑے گا۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ اسی لیے محب بننے کے بجائے محبوب بننے کی کوشش کریں۔ محبوب بنیں گے تو محبوب جب بن جاؤ گے تو محب تم پر لٹائے گا، تم کو چمن میں رکھے گا، باغات میں رکھے گا۔ اسی لیے تو جب اس سے محبت تم کرو گے تو اتنی طاقت نہیں ہے، اگر وہ ہم سے محبت کرے گا تو ہم کو نعمتوں میں رکھے گا۔ اسی لیے محبوب الہی بننے کی فکر کریں، محب الہی نہیں۔ قوت ہے، قوت پرواز ہے، استطاعت ہے تو محب بنو۔ اب اس کی کیفیتیں ہیں۔ الغرض، اللہ جل شانہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنگت میں رہے، ساتھ میں رہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جہاں تم رہو گے وہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں جہاں ہوں وہاں تم آؤ، یہ ہمارے بساط کی بات نہیں تھی، یہ اس کا فضل ہے کہ ہم جہاں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّوهُمْ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ والوں کے بارے میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کی بات پہلے کر رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں عمل کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کر رہا ہوں، میرے آقا نے مجھے دعا یہ یاد دلائی، اللہم انی اسألک حبک۔ اے مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت کو۔ کیا فرمایا؟ میں تجھ سے تیری محبت کو چاہتا ہوں۔ یہ بڑا کمال ہے۔ اس کے بعد حب من یحبک، یہ ارشاد فرما ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ صرف اللہ سے محبت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ والوں سے بھی محبت کو مانگو۔ اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما۔ وحب عمل یبلغنی حبک، اب ارشاد فرما رہے ہیں ایسے عمل کی بھی محبت عطا فرما جو تیری محبت تک پہنچانے والی۔ محبت کو پہلے رکھا، اپنی محبت، پھر اولیاء کی محبت، اس کے بعد عمل کی محبت۔ وہ بھی عمل میں کون سا عمل ہو جو تیری محبت تک لے جانے والا عمل ہو، ایسا ویسا عمل نہیں۔ یہ دعا حدیث شریف کی روایت، یہ دعا ماثورہ ہے، یہ میرے آقا نے مانگی ہے دعا۔ تو محبت پہلے ہے، عمل پہلے ہے؟ محبت پہلے ہے، محبت پہلے ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں بڑے لوگوں سے، یہ بزرگوں سے، سرپرستوں سے، والدین سے، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنے بچوں کو 3 باتوں کا ادب سکھاؤ۔ اب ادب سکھانے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ حب نبی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ وحب اہل بیتی، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ وتلاوت القرآن، یہ محبت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا نبی کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کے بعد قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ عمل ہے، قرآن کی تلاوت سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، قرات، تلاوت جس کو کہتے ہیں، یہ عمل ہے، ورب ہے۔ یہ عمل بعد، پہلے محبت۔ صاحب قرآن کی محبت ہو تو قرآن سے محبت ہوگی، اور پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، سمجھنے میں بھی اللہ شرح صدر فرماتا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے پہلے محبت پیدا کرو تو عمل کی طرف لے جانے والی چیز محبت ہی ہے۔ عمل کی طرف لے جانے والی چیز محبت ہے، یہ وسیلہ ہے۔ جب تک محبت نہ ہوگی وہ عمل نہیں کرتا، اس لیے محبت کو مقدم رکھو۔ اب رہی یہ بات اہل محبت جو محبت کرتے ہیں، اب محبت میں ان کی اتباع کرتے ہیں، اسی کا نام محبت ہے۔ وہ اٹھے ہم بھی اٹھے، وہ بیٹھے ہم بھی بیٹھے، وہ جھکے ہم بھی جھکے، وہ تذکرہ کرے ہم بھی تذکرہ کریں، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اتباع میں، آدمی دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے، اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ کب محبت ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
بزرگان دین کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرو وہ کرو ایسا کرو ویسا کرو، بلکہ بزرگان دین کا عمل یہ ہوتا تھا کہ میرے بزرگ کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم جس بزرگ کی یاد میں یا جمع ان سے محبت اگر کر رہے ہیں تو ان کے عمل کو بھی ہم کو اختیار کرنا۔